نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا، معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جیسا کہ اور بھی ویڈیوز کے اندر بتلا دیا گیا ہے کہ طاق راتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے شب قدر کی رات، اور یہ کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ شب قدر وغیرہ کے بارے میں اور یہ کہ اعتکاف کے بارے میں ان کے اپنی فضائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ شب قدر کی تلاش کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بتلائے ہیں اور شب قدر کی جو نشانیاں وغیرہ بتلائی ہیں ان چیزوں کے بارے میں یہاں پر ہے۔ یہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور یہ کہ طاق راتوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان المبارک کی آخر رات میں، رمضان کی آخری رات میں جو شخص ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر وغیرہ کی رات میں یا ان طاق راتوں میں عبادت کرے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کرے تو حق تعالی شانہ اس کے پچھلے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں پر شب قدر کی رات کے بارے میں جو اور نشانیاں وغیرہ بتلائی تھیں، وہاں پر اور یہ بھی نشانیاں ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے اور صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل رات ہوتی ہے۔ گویا کہ اس میں انوار و برکات کی وجہ سے چاند جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، جس طریقے سے کوئی پھول وغیرہ کھلتا ہے کس طریقے سے وہ کھلتا ہے، اور یہ کہ پورے کا پورا وہ کھلتا ہے، کوئی بھی پھول ہو تو اسی طریقے سے چاند بھی جو ہے وہ پورے کا پورا روشن ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس رات میں آسمان کے ستارے جو ہیں وہ شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کی رات میں آسمان کے ستارے جو ہیں وہ شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اور شب قدر کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، شب قدر والی رات کے بعد جو صبح آفتاب طلوع ہوگا تو وہ آفتاب جو ہے وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوگا، گویا کہ جس طریقے سے ٹکیا ہوتی ہے اس طریقے سے اس کی کوئی شعاعیں وغیرہ نہیں ہوں گی، اس طریقے سے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا۔ جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، پوری کی پوری ایک ٹکیا نظر آتی ہے دیکھنے والوں کو، اسی طریقے سے شب قدر والی رات کے بعد جو ہے جو سورج طلوع ہوگا، آفتاب جو طلوع ہوگا وہ بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح، ٹکیا کی طرح ہوگا۔ جس طریقے سے چاند رات کا جو پورا چاند ہوتا ہے، پورا چاند وہ نظر آتا ہے لوگوں کو، ایک جس طریقے سے ٹکیا نظر آتی ہے، اسی طریقے سے طلوع آفتاب کے وقت جو ہے وہ انسانوں کو سورج جو ہے وہ بغیر شعاعوں کے ٹکیا کی مانند جو ہے وہ معلوم ہوگا۔ تو یہ شب قدر وغیرہ کی
اور جو نشانیاں تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہیں وہ بتلا دی ہیں کہ شب قدر تلاش کرنے میں لوگوں کو آسانی رہے۔ شب قدر کی تعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز کے اندر بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے لوگوں کو بتلانے کے لیے شب قدر کی تعین کے بارے میں، لیکن دو شخصوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعین بھلا دی گئی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ یہ کتنی ایک سخت اور ناگوار چیز تھی کہ باہمی اختلافات، آپس میں لڑائی جھگڑا، کہ جس کی وجہ سے ایک اتنی بڑی تعین اور ایک اتنا بڑا مسلمانوں کا اثاثہ جو ہے کہ جس کے لیے لوگ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان المبارک بھی اعتکاف فرمایا اسی رات کی تلاش کے لیے، اور یہ کہ ہزار ہاں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں شب قدر وغیرہ کی تلاش کے لیے۔ تو یہ کہ اس رات کی تعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے اٹھایا؟ صرف دو شخصوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے۔ تو یہ کہ ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپس میں لڑیں گے، جھگڑا وغیرہ کریں گے تو آپس کی طاقت اور قوت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اور دوسروں کو جو ہے وہ طاقت مل جائے گی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر غالب ہوں گے۔ تو اس سے کیا ہے کہ مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمندروں کا پانی جو ہے وہ کتنا کڑوا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان یا کوئی جانور وغیرہ جو ہے وہ اس پانی کو نہیں پی سکتا، اتنا کڑوا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ شب قدر والی رات کے اندر جو حضرات جن کو غسل وغیرہ کی ضرورت پیش آئی، یا جن لوگوں نے شب قدر کی رات میں سمندر کا پانی پیا، ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے معلوم ہوا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے۔ حضرت عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 27ویں شب کو جو ہے سمندر کا پانی چکھا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ اب دیکھیں کہ شب قدر وغیرہ کی وجہ سے حالانکہ کتنے لوگوں کا جو ہے سمندروں پر جانا ہوتا ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہاں پر اپنے پاس سے جو ہے وہ پانی لے کر جاتے ہیں۔ سمندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنا بڑا ایک پانی کا ذخیرہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی جو سمندر پر جاتے ہیں، خواہ نہانے کے لیے جائیں یا پکنک وغیرہ کے لیے جائیں، تو اپنا میٹھا پانی جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پینے کے لیے پانی کہاں سے لیں گے، کہاں سے استعمال کریں گے۔ اور یہ کہ نہانے کے بعد جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ انسان کو میٹھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس سے اپنے جسم وغیرہ کو دھوئے، صاف کرے، تاکہ جسم پر جو ہے وہ کڑواہٹ یا کڑوے پانی کی وجہ سے خارش وغیرہ نہ ہو۔ لیکن عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ وہی سمندر کا پانی جو عام دنوں کے اندر ہر کسی کو کڑوا معلوم ہوتا ہے، یا تو رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ شب قدر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو بھی میٹھا فرما دیا، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے چکھا 27ویں شب کو سمندر کا پانی تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایک روایت ہے، یہ تو عبدہ بن ابی لبابہ کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 27ویں شب کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو 23ویں شب کی روایت ہے، اس میں تو یہ تھا کہ عبدہ بن ابی لبابہ نے پانی کو چکھا، پیا، وہ میٹھا معلوم ہوا انہیں۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، مجھے نہانے کی غسل وغیرہ کی ضرورت پیش ہوئی، تو یہ کہ میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا، نہایا، تو دیکھا تو وہ پانی بالکل جو ہے وہ میٹھا تھا۔ اور یہ 23ویں شب کا جو ہے واقعہ بتلایا انہوں نے کہ 23ویں شب کا جو ہے یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ
کہ مجھے نہانے کی ضرورت پڑی، اور جب میں نے نہایا اور یہ کہ اس کا پانی چکھا سمندر کا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ اب یہ کہ عقبہ بن ابی لبابہ کی روایت میں 27ویں شب کا واقعہ ہے، اور ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر جو ہے وہ 23ویں شب کا واقعہ ہے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت اور یہ کہ اس کی حکمتیں ہیں، خواہ وہ پورا رمضان المبارک کے اندر سمندر کو میٹھا کر کے رکھے، یا پھر یہ کہ شب قدر کی راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کو میٹھا فرما دے، سمندر کے پانی کو، یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس کے راز و نیاز ہیں، وہی جانتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کیا حکمتیں ہیں کہ عام دنوں کے اندر پانی کڑوا اتنا کیوں ہے کہ جس سے انسان کے جسم پر خارش وغیرہ شروع ہو جائے، اور یہ کہ انسان کے پینے کے یا جانوروں وغیرہ کے پینے کے بھی وہ پانی قابل استعمال نہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت عقبہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی چکھا تو وہ میٹھا تھا، میں نے پیا۔ ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت درپیش تھی، میں نہایا اور یہ کہ میں نے پانی جب چکھا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ تو یہ کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر وغیرہ کی راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمندر کا پانی بھی میٹھا فرما دیا جاتا ہے، خواہ شب قدر کی وجہ سے ہو یا رمضان المبارک کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہی جانتا ہے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی رات میں ہر چیز جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت وغیرہ جو ہیں وہ زمین پر گر جاتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور پھر یہی درخت وغیرہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر یہ درخت وغیرہ جو ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے کی حالت سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شب قدر وغیرہ کی راتوں میں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت وغیرہ بھی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر واپسی اپنی جگہ پر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر ایسی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ امور کشفیہ سے ہے، ایسی چیزوں کا تعلق جو ہے امور کشفیہ سے ہے، جو جن حضرات کو کشف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ صرف ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو دوسرے لوگ بھی ساتھ میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن انہیں وہ کچھ نظر نہیں آتا جو کشف والے حضرات ہوتے ہیں، جن کو کشف ہوتا ہے، کشف کے ذریعے جن کو چیزیں دکھلا دی جاتی ہیں یا بتلا دی جاتی ہیں، یا جن کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حضرات کے سامنے ان چیزوں کو کھولتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ امور کشفیہ سے ہے۔ کشف الحضرات جو ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوتا ہے، چیزیں کھلتی ہیں، اور یہ کہ رموز وغیرہ جو ہیں وہ کھلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن حضرات پر، وہی حضرات جو ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ہر انسان محسوس نہیں کر سکتا، بظاہر تو وہ بھی ان حضرات کے ساتھ جو ہے وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے وہ چیزیں عیاں نہیں ہوتی، ان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ تھیں شب قدر وغیرہ کے بارے میں، اور جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں کہ اس رات کے اندر جو ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرم رات ہوتی ہے، اور نہ ہی اس رات کے اندر جو ہے شیاطین کو ستارے مارے جاتے ہیں آسمان سے، کہ جنہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، اور یہ کہ معتدل رات ہوتی ہے اور صاف شفاف چمکدار کھلی ہوئی، اور یہ کہ جس طریقے سے چاند وغیرہ کے بارے میں کہ چاند بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، ایک پورا چاند جس طریقے سے ہوتا ہے روشن رات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن کے طلوع آفتاب کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بالکل جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند ٹکیا نما ہوتا ہے، ہر انسان کو دکھنے میں آتا ہے
تو اسی طریقے سے دوسرے دن کا جو سورج ہوتا ہے، طلوع آفتاب، وہ بھی بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، بالکل ایک ٹکیا کے مانند ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی اتنی تپش وغیرہ نہیں ہوتی، اور یہ کہ اس کی کوئی شعائیں وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ چیزیں بھی ہیں کہ جس طریقے سے دو روایتیں ہیں عقبہ بن ابی لبابہ اور ایوب بن خالد کی، خواہ کوئی بھی رات ہو، 27ویں شب ہو یا 23ویں شب ہو، عقبہ بن ابی لبابہ کی روایت میں 27ویں شب ہے، ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 23ویں شب ہے، کہ سمندر کا پانی یہ کہ ان لوگوں نے چکھا، اور یہ کہ چکھنے کے بعد اس کا ذائقہ معلوم ہوا کہ وہ پانی جو ہے میٹھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، رمضان المبارک کی برکات ہیں اور شب قدر وغیرہ کی برکات ہیں، کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو بھی میٹھا فرما دیا، کہ اگر کسی مسلمان کو غسل وغیرہ کی یا پھر یہ کہ پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا خزانہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے اندر سے جو ہے انسانوں کو پانی پینے کے لیے میٹھا پانی، صاف شفاف پانی مہیا ہو، یہ کہ انہیں کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی غسل وغیرہ کرنا چاہے، کوئی نہانا چاہے اس رات کے اندر، تو یہ کہ اس کے لیے بھی میٹھے پانی ہو، تو میٹھے پانی کا انتظام ہو، نہ کہ کڑوے پانی کا۔ اگر کوئی پانی پینا چاہے، کسی کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ میٹھا پانی اس کے لیے بھی مہیا ہو، اسے بھی کسی اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ وہ تھیں کہ شب قدر وغیرہ کے بارے میں جو ہے وہ چند نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتلائی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔